اچھا جی، السلام علیکم سب کو، کیا حال چال ہیں؟ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہے ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے ان حالات پہ جہاں پہ قتل و غیرت اور بدماشی اور فرقہ واریت کی جو لڑائی ہے اور حکومت کی نااہلیوں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو میں سید مصطفیٰ جمال ٹاکو فرانس سے اور آغا حسن سید جو ہیں وہ جرمنی سے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قتل و غیرت قتل ہوتے ہیں، بدماشیوں میں قتل ہوتی ہیں اور فرقہ واریت میں جو قتل ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی۔ چونکہ ہمارے جو حکمران ہیں، ابھی میں کچھ الفاظ اگر میں سخت استعمال کروں تو اس کا برا نہ منانا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے وہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ جب حکمران بے غیرت ہو جائیں اور کانوں میں روئیاں ٹھونس لیں اور ملک کے اندر انتشار اور فسادات اور قتل و غیرت ہو رہی ہو اور فرقہ واریت کی لڑائی ہو رہی ہو اور حکومتیں عدالتیں خاموش بیٹھی ہوں اور فوری جو ہے وہ ایکشن نہ کیے جا رہے ہوں، تو اس صورت میں ملک میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، ملک میں زیادہ فسادات ہو سکتے ہیں اور پھر یہ خانہ جنگی کی طرف رخ ہو سکتا ہے۔ گاہے کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ چنگاری جب چلتی ہے تو پھر وہ چنگاری سے شعلہ بنتا ہے اور شعلے سے پھر وہ پوری آگ بنتی ہے۔ تو جب چنگاری جب بھڑکے تو اس کو اسی جگہ پہ ختم کر دینا چاہیے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ جی چنگاری ہے، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، پھر کچھ نہیں کرتے ہوئے وہ شعلہ بن جاتی ہے اور شعلہ بنتے بنتے وہ آگ بن جاتی ہے، اور جب وہ آگ بنتی ہے تو ہر چیز کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہمارے حکمران ہیں، رہے ہیں اور موجود ہے اس وقت بھی، ان کے پاس ان کو پتہ نہیں کیا زوم ہے، ان کے دماغ میں کیا بات ہے کہ وہ جو قانون ہے اس کو مضبوط نہیں کر پا رہے۔ ہماری ڈسکشن بہت سمپل ہوتی ہیں، ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہیں اور آنی چاہیے، کیونکہ ہم آسان اردو میں بات کرتے ہیں اور میسج تھرو کرتے ہیں جس سے ہر کیٹیگری کا آدمی جو ہے اس کو سنے اور اس کو محسوس کر سکے، اس کو مشکل نہ پیدا ہو سینٹینسز میں الفاظ ہیں۔ اور اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے علماء دین ہیں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہ قتل ہو جاتے ہیں، اور کافی علماء جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ شیعوں کی اور سنیوں کی لڑائی جو ہے یہ بہت عرصے سے چل رہی ہے، جس کو نہیں چلنا چاہیے تھا، یہ بہت پہلے اس پہ قابو پانا چاہیے تھا۔ صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں تو فلانا کافر ہیں،
تو اور شیعوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ شیعہ جو ہے یہ کافر ہے اور شیعوں کو قتل کر دو. یہ بات بہت غلط ہے. اعلان میں یہ بولتا ہوں اور آغا حسن سعید بولتے ہیں کہ جیسے تمام فرقے ہیں اسی طریقے سے شیعہ بھی ایک فرقہ ہے, رسپیکٹیبل فرقہ ہے. اور یہ سنی حضرات جو ہیں اور خاص کر سنی حضرات اور سنی علماء دین, ان کو بھی چاہیے اور شیعہ علماء دین جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ ایسے فسادات مت کریں, ایسے الفاظ مت استعمال کریں, ایسے سینٹنسز مت استعمال کریں جس میں آپس میں آگ بھڑکے اور ہر چیز جل کے بھسم ہو جائے. پاکستان میں اگر سنیوں کے بے شمار فرقے ہیں, بے شمار فرقے ہیں, کیا ہیں؟ پاکستان میں سنیوں کے بے شمار فرقے ہیں. اگر اس میں ایک شیعہ جو فرقہ ہے تو کیا اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے فرقے کے حساب سے چل سکے؟ کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی شیعہ کو قتل کرے کسی بھی حال میں, شیعوں کو کافر کہے. اگر شیعہ کافر ہے تو سنی بھی کافر ہے. یہ میں کھلے اعلان بولتا ہوں. اگر یہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہیں تو سنی مسلمان نہیں ہے, سنی بھی کافر ہیں. کیونکہ ریس علاوہ جاگی میرا پتر, ریس علاوہ میسی میرا پتر میسی. بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی, وہ بچے آگے بیچ میں. بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے اوپر انگلی اٹھانا, اور یہ بہت عرصے سے لوگ شیعوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور قتل و غیرت کے سلسلوں میں چلے ہوئے ہیں. میں صرف اتنی بات جانتا ہوں, حسن کا بھی یہی کہنا ہے, شاید حسن کا بھی یہی ہو, وہ موقف ہو, وہ تو حسن خود ہی اب خود بتائے گا آپ کو, خود ہی کہیں گے کہ کیا کہنا ہے. میرا موقف یہ ہے کہ اگر شیعوں کے اوپر لوگ سنی انگلیاں اٹھاتے ہیں تو سنیوں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. شیعہ حضرات کے ساتھ ان کا بھی حق ہے, وہ اس ملک کے رہتے ہیں, وہ اس ملک کے باشندے ہیں, پاکستان کے باشندے ہیں, اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے جو ان کا جو فرقہ ہے وہ اس کے حساب سے وہ اپنی زندگیاں گزاریں. کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ جا کے قتل, ابھی پچھلے دنوں جو شیعوں کا قتل ہوا ہے اور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا شیعوں کو, یہ بات انتہائی غلط اور خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے شیعوں میں آگ بھڑکے گی اور پھر شیعہ اور سنیوں میں جنگ ہوگی, اور جب اگر جنگ ہوئی تو پھر بچے کا کچھ نہیں, ہر چیز ختم ہو جائے گی اور یہ خانہ جنگی کا وہ لے جائے گی, تو لے جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء دین چاہے وہ سنیوں کے ہوں اور شیعوں کے ہوں, اپنے اپنے فرقوں میں مست رہیں, مگر کسی کے فرقے کے اوپر انگلی مت اٹھائیں, کسی فرقے کے ساتھ زیادتی مت کریں. اور یہ کام پاکستان کی گورنمنٹ کا ہے جو کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ جو اوپر جتنے بھی سیاستدان, حکمران اور یہ جو جتنے بھی ایجنسیاں ہیں, خاص کر ایجنسیاں جن کی ہر جگہ پہ نظر ہوتی ہے, یہ ان کو چاہیے کہ وہ اس فساد کو, اس پرابلم کو حل کریں. کیونکہ شیعوں کا اس طرح قتل ہونا یہ بہت غلط بات ہے, اور میں چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں, کسی بھی حال میں جو ہے اس چیز کے خلاف ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگائیں, ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غیرت کریں اور کسی سے زیادتی کریں. کیونکہ شیعہ, سنی اور سنیوں میں جتنے بھی فرقے ہیں یا شیعوں میں جتنے بھی فرقے ہیں, یہ سب ہم ایک قسم کے بھائی بھائی ہیں, مسلمان ہیں, ایک نبی کو مانتے ہیں, قرآن کو, ایک دین کو, اللہ کو. تو خدا کا خوف کرو. اور جہاں جہاں ہماری بات جا رہی ہے, آج ترقی کا دور ہے, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج دنیا چاند ستاروں پہ کمندیں ڈال رہی ہے, آج جو ہے یہ کیا نام ہے مذہبوں کی لڑائی کرنا
فرقوں کی لڑائی کرنا یہ جاہلیت ہے. اس جاہلیت سے کیا شیعہ کیا سنی حضرات جتنے بھی ان کے جو فرقے ہیں ان کو یہاں سے نکلنا چاہیے. اور جہاں تک پبلک کی بات ہے، جہاں تک پبلک سن رہی ہے، اپنے علماؤں کو اگر وہ غلط بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کبھی بھی جو ہے ایگری نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی بات پہ وہ کسی دوسرے مذہب کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے پبلک کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے علماء صحیح بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کم از کم آج کے دور میں، اس دور میں تو کم از کم لوگ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں بستے ہیں، کم از کم ان لوگوں کو پورا حصہ لینا چاہیے. اور جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں یا جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ علماء جو ہے صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اور یا پھر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اپنی کتابیں پڑھیں اور اس سے یہ حاصل کریں کہ یہ فسادات اور یہ لڑائی جھگڑے یہ صحیح نہیں ہیں. یہ جھگڑے، یہ جو شیعہ سنی کا سلسلہ ہے خاص کر، یہ بہت ہی جو ہے ڈیفیکلٹ ہے اور یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. آپ اپنی جوانی سے سنتے آ رہے ہیں. یہ شیعہ اور سنی کی یہ جو آپس میں لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اس کو روکنے کے لیے حکومت کو پوری طریقے سے قانون اس کے اوپر بنانا چاہیے اور تمام تر جو فرقے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کو ڈیفینس کرنا چاہیے، اس کے اوپر ایسے قانون تیار کرنے چاہیے جس سے کوئی فرقے والا دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تہمت مت لگائے، کسی کے اوپر کیچڑ مت اچھالے، جس کی وجہ سے ملک میں امن اور امان رہے. میرا اور حسن کا یہ ایک سوچ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ فرقہ واریت کی لڑائی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جہاں تک جو ہے یہ شیعوں کا قتل ہوا ہے، اس بات کا بڑا افسوس ہے. اور اللہ کرے کہ وہ جن لوگوں کا قتل ہوا ہے ان لوگوں کا، ان کے گھر والے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر عطا کرے اور ان کی مدد کرے. اسی طریقے سے جو ہے امید ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائیاں جو ہے، یہ جھگڑے جو ہیں، یہ قتل و غیرت ہے، اس چیز سے لوگ باز آئیں گے. کیونکہ اس سے ملک کی قوم اور ملک کی بے عزتی ہے، اور بہت زیادہ بے عزتی ہے باہر کے ممالک کے اندر. جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو یہاں کے جو پڑھے لکھی قومیں ہیں وہ ہم لوگوں کو ایک حقیر اور بدتمیز اور جاہل جو ہے قوموں میں شمار کرتے ہیں، جس کا جو کہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. تو بہرحال میری سوچ میں یہ بات تھی، یہ میرے اور حسن کے دماغ کی ایک سوچ تھی جو میں نے ابھی تھرو کی ہے. کہ خدا را چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی سنی ہوں، کسی قسم کے شیعہ ہوں، رسپیکٹ ایچ ادر، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، ہر کسی کا اپنا فرقہ ہے، کسی کے فرقے میں دخل اندازی مت کریں. ہر کسی کو اپنا انداز سے زندگی گزارنے دیں. یہ ہماری ملک اور قوم کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے. نہیں تو یہ لڑائی، یہ جنگ طول پکڑے گی اور پھر اس ملک میں امن امان نہیں رہے گا. تھینک یو ویری مچ. میں پھر بعد میں بات کروں گا. حسن کو ابھی تھرو کرتا ہوں. حسن، آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کرو. ٹھیک، بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس. ٹھیک ہے، آپ اپنی کافی لیں، میں تیرے بولتا ہوں ٹیلی فون پہ. کافی آپ کو بلا رہے ہیں نا؟ نہیں، میں تو آپ کو بتا ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بولو کیا کہنا ہے. نہیں، میں نے کہا میں بولتا رہوں گا، کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے، میں تو اس بارے میں ابھی کافی کنفیوزڈ ہوں کہ یہ ہزارہ والے جو لوگ ہیں، جنہیں ہزارہ کہا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ I'm really not very clear about it. یہ تو ان کا جو یہ ہوا ہے، نہیں، یہ کلیئر ہے کہ وہ شیعہ ہیں، کیونکہ جو ایک دو خاتون بیچ میں انہوں نے بولا کہ ہم شیعہ ہیں اور شیعوں کے اوپر اٹیک ہوئے. یہ ضروری نہیں کہ حکومت بولے گی، حکومت تو ویسی چوتی ہے، اس میں کیا بولنا ہے. مطلب ہے کہ ہاں یہ وہ پریکٹیکلی شیعہ لوگ ہیں. کیونکہ میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ وہ ایک خاتون کا ویڈیو، ابھی میں نے اس کو چالو نہیں کیا، صرف اوپر اس کے ٹائٹل ہی پڑا ہے. تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ ہم کہتے تھے کہ یزیدی جو ہیں
وہ صرف ادھر کردوں میں ہے، وہ تو یہاں یزیدیوں کی بات کر رہی ہے عورت. یعنی کہ یزیدی جو مذہب ہے وہ پاکستان بھی لینڈ کر چکا ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ یہاں بھی وہ پھل پھول رہا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ جوتوں کے نیچے گھاس اگ رہی ہے. نوبڈی نوز. یہ تو روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک میدان کیا اس کہتے ہیں جی بن چکا ہے کہ جہاں پہ ہر آدمی اپنی گیم کھیل رہا ہے اور جو ہے وہ کھیل کا کیا کہتے ہیں اس کا میدان بن چکا ہے کہ یعنی کسی کا کوئی منہ سر نہیں ہے. کتنے ہی فرقے ہیں، کتنے ہی مذہب ہیں، جو آتا ہے نیا مذہب کریٹ کر لیتا ہے. جی میں ایک اور مذہب ہوا کرتا ہے ایک زمانے میں یاد نہیں آ رہا، تو وہ بھی اس زمانے بڑا پاپولر ہوا تھا، کافی عرصے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد پھر اس طرح سے اب یزیدی کا سن کے تو میں تو بالکل حیران ہو گیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وہاں روک دیے گئے ہیں ادھر کردوں میں ان کو کیا گیا ہے، ان کا کلا کما کیا گیا ہے واٹ ایور. تو پاکستان کی بات کر رہی ہے عورت اور میں آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ٹھیک آپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو ہزارہ والے شیعہ ہیں، بات یہ ہے کہ مذہب کے موضوع کے اوپر تو میں اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہوں، گھٹنوں کے بل چلنے والا طفل سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اتنا بڑا اور اتنا گرینڈ موضوع ہے اور اس کے اوپر بڑا وہ بندے کو بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ جی انسان سوچ نہیں پاتا کہ یہ سو وسیع وائڈ رینج ہے. تو میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جو قتل عام ہو رہا ہے انسانیت کا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ جس طرح انہوں نے فوجیوں کو مارا اور اس طرح میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، پوائنٹ بلینک پہ مارا ان کو، نہتوں کو، یعنی ایک دم جا لیا. اور اس کے بعد ون فیلز کہ اگر اس جگہ پہ بندہ ہو تو وہ کیا اس کی فیلنگ ہوگی. آپ کچھ نہیں کر پا رہے، سامنے سے گولی آ رہی ہے آپ کو نظر، لائک دیٹ. میں بہت بری طرح سے مارا، پھر ان کو کس طرح گھسیٹا وغیرہ. تو میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ مجھے نظر آ رہی ہے، میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ بڑا بول رہا ہے، بہت تگڑا ہو کے بول رہا ہے کہ تم اس کو للکار رہا ہے، ملٹری کو، باجوہ کو اور دوسرے جنرلوں کو للکار رہا ہے اور کھڑا ہوا اور وہ تقریریں کر رہا ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ تو تم یہ ہو جاؤ تو تم وہ ہو جاؤ تو ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے. پر اس کے بعد میں پوسٹیں دیکھ رہا ہوں، لوگ اس کو جنرل باجوہ کو للکار رہے ہیں، فوج کو للکار رہے ہیں اور سیدھا الزام لگا رہے ہیں کہ ہزارہ کے کارکنوں کو. میں تو پہلے یہ سمجھا تھا کہ یہ وہاں کے دہشت گردوں نے مارا ہوگا ان کو، لیکن جب تقریریں سن رہا ہوں تو وہ لگ رہا ہے جیسے کہ وہ فوجی پاگل ہو گئے ہیں اور فوجیوں نے جا کے ایویں اندھادھندی گولیاں چلانا شروع کر دی ہیں، بندوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. یہ ایک عجیب و غریب پکچر پینٹ کی جا رہی ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ میں تو اس بات کو میری عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ وہ فوجی جو ہیں وہ جا کر تو ان کو کارکنوں کو قتل عام شروع کر دیں تو کسی اور کا قتل عام شروع کر دیں. ان کا کیا لینا دینا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کارکنوں کو فوجی کو ماریں گے جا کے، اس میں جنرل باجوہ کا کیا لینا دینا ہے؟ فوج کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ بھائی تم لوگ جو ہو ایک سیدھی چیز کو تم لوگ ڈائیورٹ کر رہے ہو. تم لوگ جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس کو ڈس انفارمیشن کر رہے ہیں اور ڈس انفارم کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو میری عقل ناقص جو ہے وہ اگر صحیح سمجھ رہی ہے کہ وہ جو یہ لوگ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی تم لوگ اس کے ذمہ دار ہو. بلوچستان میں ہونے والے حالات کے اوپر تو وہ بولتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اوپر جو میں نے چند ایک ویڈیوز دیکھی اور جو پوسٹیں دیکھی ہیں اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوج کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. اور میری عقل نہیں کام کرتی کہ فوج کے پاس موٹیو کیا ہے انہوں نے اپنے کارکنوں کو مارنے کی. ڈیفینیٹلی کوئی موٹیو نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں مارے گی؟ مگر کیونکہ حالات خراب کرنے ہیں، لوگ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو اگر ان لوگوں نے اس طرف لگانا ہے، ملٹری کے خلاف کرنا ہے، مکتی بانی ٹائپ کا جو ہے ایک نیا سسٹم جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے ود ان دا صوبہ جو ہے اس کو انہوں نے کھڑا کرنا ہے
اور اس کو بیچ بو دیا ہے، اور اب جو ہے وہ یہ ملٹری کے خلاف جو ہے وہاں پر بھی بنگلہ دیش میں بھی مکتی بانی ہی ہوا کرتے تھے، جو ود ان دا معاشرہ اور ود ان دا سوسائٹی اینڈ ود ان دا سسٹم جو ہے وہ پیدا ہوئے، بیج ان کا بویا گیا، پھر وہ اگے اور وہ پھر مختلف اس میں شعبوں میں چپ کر کے یہ کام کرتے رہے تا وقت کہ ڈکلیئر کرنے کا وقت آ گیا ہو کہ جی نہ ہو یہ مکتی بانی ایک پاور ہیں، انہوں نے ایک طاقت پکڑی اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے جس طرح ہم کو پہلے چپ کر کے چلتے اس کے بعد پھر اپنی اوقات پہ آ گئے تھے اور انہوں نے ایک دنگا پھیلایا تھا۔ تو میرا جو سوال تھا وہ مجھے اس بات کا ہے کہ ہم تو کل بھی بات کر رہے تھے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو ان لوگوں نے مارا ہے، دہشت گردوں نے مارا ہے، اور جو لوگ معصوموں کو مارتے ہیں، اور اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ مطلب عقل کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا ہوا ہے، اول تو یہ شیعوں کو مار دیا، یہ میرے لیے نیوز تھی، میں سمجھا کہ معصوم کارکنوں کو مارا ہے۔ اچھا، دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ملٹری مار رہی ہے۔ اب پیدر پہ یہ چیزیں انکشافات ہو رہے ہیں تو بندے کی عقل تھوڑی دیر کے لیے سٹن ہو جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے یہ فوجیوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، فوجی کیوں ماریں گے ان کو؟ لیکن یہ ایک سوچا سمجھا جو میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ جو کہ مکتی بانی سنڈرم جو ہے یہ یہاں پر وہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ملٹری کے خلاف جو ہے وہ ہر چیز اس کے سر پر تھوپ دیں، یہ ملٹری نے کیا ہے، یہ ملٹری نے کیا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ کہنے کا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مقدس گائے ہے کہ جرنیل جو ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی نجس ایلیمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر مقدس گائے نہیں ہے تو نجس ایلیمنٹ بھی نہیں ہے، تو تم لوگ اس کو نجس ایلیمنٹ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو، یا مقدس گائے یا مقدس ہانڈ لکھا ہوا ہے، جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں لا ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے۔ حسن وہ آپ اپنی بات جاری رکھنا، بات یہ ہے قانون کی بات تو بعد میں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ملٹری کے خلاف جو ہے سچویشن بہت پہلے سے چل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ملٹری کے خلاف جو ہے تمام تر صوبوں کے جتنے بھی وہ ہیں، جیسے مکتی تھا، اسی طریقے سے فضل الرحمان ہے، مولانا فضل الرحمان بولتا ہے، یہ سارے جو ہے یہ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب لوگوں نے آپس میں مل کے میری سوچ کے مطابق یہ بیٹھے ہیں، کیونکہ پاکستان کو جب انہوں نے ٹکڑوں میں کرنا ہے، توڑنا ہے، تو یہ ایک سازش اسی طریقے سے چلنی ہے، شیعوں کو مارو، سنیوں کو مارو، وہابیوں کو مارو، فلانا کو مارو، اس طریقے سے آپس میں انتشار پیدا ہو، لڑائی پیدا ہو، پھر سارا مدعا جو ہے وہ آرمی کے اوپر ڈالو، اور پھر آرمی جو ہے وہ مدعا ان کے اوپر ڈالے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک ایسی بنائی جائے، ایک اسکیم بنائی ہے ان لوگوں نے کہ اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں لڑتے اپنے صوبے جو ہے ان کو علیحدہ کرو، اور فوج کو بیچ میں لانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج فوج کے خلاف سب بول رہے ہیں، ہر بندہ اٹھ کے فوج کے خلاف بول رہا ہے۔ ایک وقت تھا فوج کے اوپر بولنے کے لیے اوپر بندے کو جرأت چاہیے تھی، آج فوج کے اوپر سب بولتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فوج سے ہی فائٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد باہر کی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور وہ سپورٹ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی حال میں توڑ کے اگر پاکستان ٹکڑوں میں جاتا ہے، اور یہ فوج کے خلاف پبلک کھڑی ہوتی ہے، فوج کے خلاف 4 صوبے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپس میں یہ فرقہ واریت کی لڑائی ہوتی ہے، تو اس کو پھر فائدہ جو ہے وہ بظاہری بات ہے باہر کے ممالک کو ہوگا، اور باہر کے ممالک کو ایک ہی ہے، اس کا ٹارگٹ ہے، اور وہ ہے ایٹامک بم تک پہنچنے کے لیے، اور وہ ایٹامک بم پہنچنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان سب کو آپس میں لڑاؤ۔ جب یہ لڑ جائیں گے تو آسانی سے آدمی وہاں پہنچ جائے گا، کیونکہ فوج بھی جو ہے وہ بے بس ہو جائے گی، اس کا بھی اینڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے۔ اپنی سوچ یہ بولتی ہے۔ جیل خرد نے دن یہ دکھائے ہیں، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے ہیں۔ جہلیت جو ہے اس میں بے شعور لوگ جو ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے،
اور اسی لیے ان کو جاہل رکھا جاتا ہے، جس کا ہم ہمیشہ رونا روتے رہے ہیں کہ اس ملک میں سے جاہلیت کو ختم کرو اور جو ہے علم کا جو ہے خزانہ وسیع کرو۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو یہ صرف میں بات کو لا رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں یہ دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے ہوئی ہوں گی، لیکن میرے جو غلطیاں پولیٹیکلی ہوئی ہیں، بلوچستان کو اگنور کرنے کی پولیٹیکلی غلطیاں ہوئی ہیں، میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں، وہ فوجی غلطیاں نہیں تھی، وہ پولیٹیکل غلطیاں تھیں۔ یعنی پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہے یا پولیٹیکل سسٹم، اگر یہ کہا جائے کہ جی آمریت تھی، جی اتنے برس آمریت رہے، جی 35 برس آمریت رہی، تو باقی 35 برس یا 40 برس تو پھر سول گورنمنٹ تھی نا، اس میں بھی تو سول گورنمنٹ تھی نا، اسے پیرل گورنمنٹ سول رہی ہے، وہ اپنے کرتوت بتا دے کہ انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا۔ ہم بہت دور نہیں جاتے، ہم ایوب خان تک نہیں پہنچتے، ہم اس سے پیچھے اسکندر مرزا تک نہیں پہنچتے، ہم یہ کل پرسوں کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کل پرسوں بے نظیر کی 2 دفعہ حکومت آئی، ہم کل پرسوں کی بات کرتے ہیں زرداری کی حکومت آئی، ہم کل پرسوں کی بات کرتے ہیں نواز کی حکومت تھی، ہم آج کی بات کرتے ہیں عمران کی حکومت ہے، سول گورنمنٹس ہیں یہ ساری کی ساری۔ یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے جب ایک پوری گورنمنٹ پوری پاور کے ساتھ تھی اور وہ سو کالڈ جمہوری حکومت تھی جس کو توڑا نہیں گیا، وہ زرداری کی حکومت تھی، زرداری بتا دے کہ اس نے بلوچستان کے لیے ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا۔ وہ بلتستان صوبہ بنانے کے چکر میں پڑے رہے، ایک نیا پبلک کا ایک وہ ایک ریجن بنانے میں لگے رہے کہ جمہوریت کے نام پہ۔ کیا وہ توانائی، وہ انرجی، کیا ان لوگوں کے پاس وہ 5 سال پورے تھے، کیا ان کے پاس ایسا کوئی سورسز نہیں تھے، کیا ریسورسز نہیں تھے کہ بلوچستان کے بگڑے ہوئے حالات کے اوپر جو ہے اس کو درست کرتے؟ وہاں پہ ڈمی حکومت بٹھا دیتے ہیں جس کا رینج جو ہے زیادہ سے زیادہ کوئٹہ ہوتا ہے یا 2-4 شہر ہوتے ہیں، باقی پورا بلوچستان جو ہے اس کے بیچ میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ہے بیابان ہے، وہ ابینڈنڈ ہے، اور اس کو کوئی والی وارث نہیں ہے، وہاں پہ صرف دہشت گرد پلتے ہیں، وہاں پر حکومت کی جو ریسٹرکشن نہیں ہے، وہاں ان کی اپروچ نہیں ہے گورنمنٹ کی، یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گورنر ہاؤسز میں، چیف منسٹر ہاؤسز میں، اور کوئٹہ میں اور 2-4 بڑے شہروں میں انہوں نے اپنے وہ ٹھیکے جمائے۔ میں پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم گالی نکال دیتے ہیں جی آمروں نے یہ کیا، آمروں وہ کیا، جو کہ ان کی خامیت تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن وہ کمزور عامر تھے۔ لیکن ہم کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا جمہوری حکومت جو ہے وہ حل ہوتی ہے ہر چیز کا۔ تو بلوچستان جو ہے اس میں کسی بھی سول گورنمنٹ کے لوگ آ کر جواب دیں ان کے لیڈرز کہ ان لوگوں نے بلوچستان کے لیے ان کی گورنمنٹس نے کیا کیا، یہ بالکل کلیئر سامنے بیٹھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں پوچھا جا سکتا ہے، اور ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں جواب دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے بہت مجرمانہ کرمنل جو ہے انہوں نے غفلت کی بلوچستان کی طرف سے، سیاسی گورنمنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ ان سیاسی دور میں اور ادوار میں، تو وہ جو لوگ آج فوج کو وہاں بلوچستان میں گالی دے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ذمہ دار ہے، وہی لوگ جو لڑ رہے ہیں اور جو فوجیوں کو سڑکوں پہ مار رہے ہیں اور ان کے گلے کاٹ کے انہوں نے جو ہے فٹ بال کھیلے، وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں، وہ لوگ جو آزادی کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ملک دشمن ناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جن کو کہ اوپنلی ویڈیو میسیج اور دوسرے میسیج دیتے ہیں کہ ہماری ویپن سے تمہاری مدد کرو اور یہ کرو وہ کرو، وہ زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، ماما قدیر جیسے لوگ زندہ ہیں۔ اگر فوج نے مارنا ہوتا تو وہ اس کو مار دیتی سب سے پہلے، نہیں مارا۔ تو پھر جو لوگ جن کو یہ مسنگ کہتے ہیں اور اس کو فوج کے ذمہ ڈالتے ہیں، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے بڑی تقریریں کرتے ہیں، وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس طرح سے مسنگ پیپل کا کاروبار کر رہی ہوتی پاکستان کی فوج، تو باقی جو صوبے ہیں وہ اس میں مسنگ لوگ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ وہ عوامل نہیں ہیں، وہاں پہ وہ اعمال نہیں ہیں، وہاں پہ وہ ایکٹس نہیں ہیں لوگوں کے
جو کہ بلوچستان میں دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے یہ لوگ سو کالڈ معصومین جو ہے جو کہ بعد میں مسنگ ہو جاتے ہیں، جن کو کہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کو را مارتی ہے یا پاکستان کی ایجنسیاں مارتی ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں جو انٹیلیجنس اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، جب آپ ایک دفعہ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نکل نہیں پاتے ہیں، جب ان سے کام نکل جاتا ہے جن کو را نے استعمال کیا۔ میں نے ایسے بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، بہت ساری رپورٹس دیکھی ہیں جن میں لڑکے باقاعدہ انڈیا گئے، باقاعدہ انڈیا سے پھر بعد میں ان کو ٹیلی فون آتے رہے، ان کے ساتھ رابطے رہے، انہوں نے آن ویڈیو بتایا کہ ہم را کے لیے کام کرتے رہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، یہ کیا نام ہے جی، اس کو کلبھوشن پکڑا ہوا ہے، یہ جو ہے یہ وہاں پر بلوچستان میں ایران کے بارڈر پر ہی یہ کام کرتا تھا، یہ را کا ایجنٹ۔ وہ ٹھیک ہے، وہ باتیں ٹھیک ہے آپ کی، مطلب بات یہ ہے وہ تو ہو گیا نا، وہ تو چلتا رہا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو ہے سسٹم جو ہمارا ہے، ان کا را نے جو کرنا ہے وہ کرے، را تو کرے گی نا، اور وہ جو اس علاقے میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا نا۔ جب کہیں بھوک ہوگی، ننگ ہوگی، جہاں پہ توجہ نہیں ہوگی وہاں تو ہوگا نا۔ ان لوگوں نے جن کی ذمہ داریاں تھیں اس کا سیٹ کرنے کا، اصل قصور تو ان لوگوں کا ہے نا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ خالی چھوڑیں گے تو لوگ پلے کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب بات یہ ہے، جو بات میں جس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کریمہ والا کیس کیا، ٹھیک ہے، کہ کریمہ کو انہوں نے کہا جی وہ کینیڈا میں کہیں ڈوب کے مر گئی یا کسی نے مار دیا یا را نے مار دیا، کسی نے مار دیا۔ مثال دے رہا ہوں کہ جب یہ ڈیفیم کرنے پہ آتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ پوری کمر کس لیتے ہیں، کیونکہ اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ملک کو برباد کرنا، ملک کو توڑنے کی طرف جب ایلیمنٹس بڑھتے ہیں تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں، وہ فوج پر ہٹ کیا جاتا ہے۔ ہم پاکستان کی بات کریں، ہم فوج کی فائدے کی یا کسی اور کے فائدے کی یا تیسرے چوتھے کے فائدے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم وہ بات کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے ساکھ کو، استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو وہ ہے جو ہٹنگ پوائنٹ ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اس کو ملٹری کو ڈیفیم کرو اس علاقے میں اور لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کرو۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، جب یہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن ہے، یہ ہے وہ ہے، جو میرا ایمفسائز کرنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ کیا بلا وجہ کوئی کسی کو کیوں اٹھائے گا، کہ بلا وجہ کوئی کسی کو مسنگ کیوں کرے گا؟ کیا پاگل ہیں؟ کیا لوگ، کیا حکومتیں پاگل ہیں کہ وہ جا کے کسی کو بھی گھر سے اٹھا کے لے گئے، چلو جی تجھے ہم نے یا تو نا کوئی قابل ذکر بندے ہوں یا کچھ اس طرح سے ہوں تو بندہ کہ جن کو غائب کر دیا تو بڑا وہ فائدہ پہنچ گیا یا یہ ہوا۔ ایک عام بندوں کو اٹھایا کیونکہ ان کے اندر انٹر لنکس ہوتے ہیں، بے شمار حکومتی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ لنکڈ ہے، کس نے کہاں کس سے ملاقات کی۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں جس کے اوپر مجھے ہمیشہ سوچ آتی ہے کہ کھڑے ہو کے وہاں پہ گالیاں نکالتے ہیں، جو میں نے شروع میں کہا تھا، کیا وہاں پر کوئی قانون نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے کہ ہر بندہ جو ہے بول رہا ہے اور وہ ماحول کو خراب کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو واضح طور پہ ان کے لیے کوئی سزائیں، کوئی تعزیرات جو ہے نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کا اطلاق کیوں نہیں کیا جا رہا، ان کا امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، اور ایسے لوگوں کو بولنے سے منع کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ میں جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں میرا خیال ہے سوری آپ کی بات کاٹوں، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو نااہلی اور جو زیادتی ہوئی ہے وہ یہ کہ سیاستدانوں نے پاکستان بننے کے بعد سیاستدانوں نے بلوچستان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ جب انہوں نے دھیان نہیں دیا اور پنجاب کو اور دوسرے صوبوں کو خیر دوسرے صوبوں میں کیا کون سی کوئی انہوں نے توپیں کھڑی کر لی ہیں یا بڑی کاروبار لے ہیں، سارے صوبے ہی جو ہیں وہ کیا نام ان کا بیڑا گرک ہوا ہے، چاہے وہ آپ پختونستان چلے جاؤ، چاہے آپ کیا نام ہے سندھ میں چلے جاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے سیاستدانوں نے نااہلی کی اور توجہ نہیں دی اپنا بلوچستان کی طرف، دور تک جب انہوں نے نہیں توجہ کی تو وہ لوگ جو ہیں، جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں، وہ اس بات پہ اتر آئے کہ جو ہے اپنے پاکستان کی حکومت سے اپنا حقوق مانگیں،
اور جب انہوں نے اب پاکستان سے اپنے حقوق مانگے تو پاکستان کی بیوروکریسی نے جو ہے ان کو خاموش کرنے کے لیے آرمی کو آگے کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے آرمی نے جانا تھا وہاں پہ، پولیس سسٹم تو ہے مجھے نظر ہی نہیں آتا، ایک ہی آرمی ہے، یہ رینجرز ہی ہیں۔ تو اب ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کی جو حرام کاریاں تھیں، بیوروکریسی کی حرام کاریاں تھیں، یا جو جتنے بھی وزراء ہیں ان کی حرام کاری کی وجہ سے، جنہوں نے بلوچستان کے اوپر دھیان نہیں دیا، تو جن کو حق نہیں ملا انہوں نے حق کے لیے تو بات تو کرنی تھی، اور جب انہوں نے اپنے حق کے لیے بات کی تو ان کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ جب انہوں نے کوئی چیز اپنی مانگی، اب کسی بھی چیز اپنا حق مانگ رہے ہیں تو آپ اس کو حق نہیں دے رہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے بدماشی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو حق نہیں دیں دو گے تو وہ تو آگے سے لڑے گا، اور جب اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس کو ٹیررسٹ بھی کہہ سکتے ہو، آپ اس کو ملک غدار بھی کہہ سکتے ہو، جو بھی کہہ سکتے، کیونکہ وہ غریب آدمی ہے، تو اس لیے غریب صوبہ ہے تو آپ جو مرضی اس کو بولتے رہو، کون سنے گا آپ کی بات۔ تو وہ لوگ جو ہیں آج آرمی کو یا پاکستان حکومت کو گالیاں نکالتے ہیں یا ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، تو ان کے حق نہیں دیے گئے، یہی بات سچ ہے کہ ان کے حق نہیں دیے گئے۔ آج بلوچستان کا بیڑا غرق ہے اسی وجہ سے کہ ہماری حکومتوں نے ان کو طرف دھیان نہیں دیا، اور آج وہ اپنے حق مانگتے ہیں تو ہم ان کو ٹیررسٹ بولتے ہیں، ان کو دہشت گرد بولتے ہیں کہ وہ اپنا حق مانگتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں، یہ لوگ بار بار جب الزام لگاتے ہیں، اور یہ ٹوٹلی اس وقت جو ٹوٹل الزام ہے، جو یہ بلیم گیم کر رہے ہیں اور ٹرائنگ ٹو ٹیک دس سچویشن اینڈ سرکمسٹانسز ٹو ہے وائر، سو وہ لوگوں کو میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں، ہم یہ جو چیمپئنز آف جمہوریت کے لوگ ہیں، جن میں بے نظیر دور تھا، زرداری دور تھا، نواز دور تھا، وغیرہ وغیرہ، مجھے صرف یہ سوال کا جواب دیا جائے کہ بے نظیر نے بینگ اے پرائم منسٹر، اس نے بلوچستان کے کتنے دورے کیے، اپنے دونوں ادوار میں اس نے بلوچستان وہ کتنی دفعہ گئی، نواز شریف اپنے تینوں ادوار میں کتنی دفعہ بلوچستان گیا بینگ اے پرائم منسٹر۔ اس کے بعد میرا سوال ہے زرداری کی ٹوٹل گورنمنٹ کے، زرداری کتنی دفعہ بینگ دا موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ، جبکہ پورا سب کچھ، سب قلعے اس کے مضبوط تھے، وہ بلوچستان کتنی دفعہ گیا؟ اور فوجی بھی، جب یہ امرت تھی، امرت میں یہ جتنے بھی جرنیل ہیں جب بنے، میں اس وقت صرف سول کی بات کر رہا ہوں، تو میں بات کر رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہے، وہ لوگ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ اس وقت بلوچستان میں آرمی کو گالی نکالی جا رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کیوں خیال نہیں آتا کہ تم لوگ ملٹری کو تو گالی نکال رہے ہو، ٹھیک ہے، عامروں نے تو جو بھی مشرف تھا یا ضیاء تھا یا جو بھی تھا، ان لوگوں نے جو بھی کیا ان کا بھی حساب کیا جائے کہ انہوں نے کتنی دفعہ وہاں کے دورے کیے اور وہاں کے لوگوں کو ریلیف دیا۔ مگر جو سچویشن جب بگڑنا شروع ہوئی تو یہ سیاسی گورنمنٹ سے 90 سے آن ورڈ جو ہے بلوچستان کی سچویشن زیادہ تباہ ہونا شروع ہوئی، اور اس سے 90 سے آن ورڈ جو ہے 99 تک جو ہے، مطلب 88 سے لے کے 99 تک جو ہے سول گورنمنٹ رہی پاکستان میں، ان کے تمام وزراء اعظم کتنی دفعہ بلوچستان گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے 2008 سے لے کے آج تک سول گورنمنٹ رہی ہیں، ان کے کتنے لوگ کتنی دفعہ بلوچستان کا دورہ کیا اور ان کی عوام کے لیے کچھ کیا انہوں نے۔ تو میرا مقصد صرف کہنے کا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ ایک صاف واضح گیم ہے جو کہ کھیلی جا رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے بولا کہ بھئی اس کو اس طرح سے کر کے تو اس کو توڑنے کی طرف لے جا کے ملٹری کو کیا جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹوٹل جو ہے ڈیفیم کرنے کی جو گیم ہے، جسے میں نے ابھی بات کی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی بات، وہ کریمہ کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس چیز کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے کہا، لوگوں نے کہا جی اس نے خودکشی کی ہے یا کیا ہوا، تو بندہ کہہ رہے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، ہم مانتے نہیں۔ اب کینیڈا کی حکومت کہہ رہی ہے تو کہہ رہے نہیں کینیڈا کی حکومت جی انوالو
ہو گئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ وہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ دلیل بھی نہیں مان رہے ہیں، آپ کسی کی کہ موقف کو بھی نہیں مان رہے ہیں، آپ ثبوت کو بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ آپ نے حالات خراب کرنے ہیں، آپ نے حالات کو ہے وائر کرنا ہے، آپ نے جو ہے سچویشن خراب کرنی ہے، آپ نے عوام کا جو دماغ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے ٹوورڈز وائلنس، اور آپ نے جو ہے ایک ارادہ باندھ رکھے، آپ کسی کے ہاتھ میں پلے کر رہے ہیں، کسی پاور کے ہاتھ میں پلے کر رہے ہیں تاکہ آپ حالات خراب کر کے اس ریجن کو اس ملک سے الگ کر دیں. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس کو اگر سمجھا جائے، جو میں نے بات کی ہے یہ بہت گہری بات ہے کہ جب آپ ملٹری کو دیتے ہیں، بلیم دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ یہ سب بتا دیں کہ اگر بلوچستان متاثر ہوا، اگنور ہوا، نظر انداز ہوا، ترقیاتی کا سطح پر، دیگر سطح پر اگر وہ بلوچستان ہوا، تو یہ بتایا جائے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے سیاسی حکومتوں نے اور ان کے وزرائے اعظم نے، ان کی گورنمنٹس نے، ان کے ایڈمنسٹریشن نے بلوچستان کے لیے کیا کیا، وہ بلیک اینڈ وائٹ پہ ٹیبل پہ لا کر بتائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہے جو حالات بلوچستان کے جو اس نہج پہ پہنچے ہیں، اس میں سول گورنمنٹ جو ہیں وہ 100% انوالو ہیں. ان کی اگنورنس، ان کی مجرمانہ غفلت اور اس ادارے کو، اس صوبے کو نظر انداز کرنے کا جو انہوں نے جرم کیے ہیں، ان لوگوں نے، ان کی معافی نہیں ہو سکتی. اس میں ان کی بیوروکریسی اور یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے. میں جب ایک بات کروں گورنمنٹ کی لیول کی بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اٹ مینس کہ ان کا ٹوٹل ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے. تو صرف آپ ملٹری کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. جو مقصد کی بات ہے کہ جب لوگ مسنگ ہوتے ہیں، تو کیا کے پی کے میں کوئی مسنگ ہو رہا ہے؟ کیا پنجاب میں کوئی مسنگ ہو رہا ہے؟ کیا سندھ میں کوئی مسنگ ہو رہا ہے؟ کیا بلوچستان میں کوئی مسنگ ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کیوں مسنگ نہیں ہو رہے؟ صرف بلوچستان میں مسنگ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا بلوچستان میں مسنگ کر کے وہ کوئی سونے کے بننے میں کہ ان کو مسنگ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا اس سے کیا انڈے نکال لینے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں. میں تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جی اس کو پاکستان کی ایجنسیاں ان کو مسنگ کر کے اپنے اوپر گالی لے رہی ہیں. میں اس موقف کو زیادہ تقویت دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ را جو ہے جب یہ ایجنسیوں کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ اپنے بندے اس کو یوز کرتی ہے، اس کے بعد جب ان سے پول کھلنے کی ٹائم آتا ہے تو ان کو مروا دیتی ہیں، جس طرح کریمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ را کے ساتھ بھی اس کا جو سلسلہ تھا وہ اس کو مارنے کے انہوں نے، ہو سکتا ہے پاسبلٹی، مطلب اس کو اس نے مارا ہو، مگر کیونکہ اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ جس کے اوپر بلیم آنا ہوتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کسی کو نہیں مارتا. کیوں؟ پتہ میرے اوپر بلیم آنا ہے، مگر وہ بندہ مارتا ہے جس کو اوپر بلیم نہیں آنا ہوتا اور دوسرے پہ بلیم پڑ جانا ہوتا ہے. تو بلوچستان کے حالات جو خراب ہوئے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہر حکومت، چاہے وہ آمروں کی ہو چاہے سیولینز کی ہو، اور مگر یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھی جائے کہ یہ 80s کے بعد آنورڈ حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں. 80s کے بعد، اور 80s سے آنورڈ کس کی گورنمنٹ تھی کہ 2 دفعہ آمروں کی تھی اور 6 دفعہ سول گورنمنٹ تھی. ان میں سے کون کریڈٹ لے سکتا ہے کہ اس نے بلوچستان کی ترقی کی اور ان کو اگنور نہیں کیا اور حالات کو ہے وائر نہیں کیا؟ یہ سب ذمہ دار ہیں. They are all criminals. They have to be not only blamed, but یہ لوگ جو ہیں یہ پروون ہے کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں ان لوگوں نے بلوچستان کو اگنور کیا، اور یہ اس کی سزائیں ان سیاستدانوں کو جو یہ اپنے آپ کو بڑی بلائیں کہتے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور جو آج بلوچستان ان نہج پہ کھڑا ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. میں اسے بھی کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت شیعہ سنیوں کی لڑائی ہے، سنیوں کی اور شیعہ کی ان کے جھگڑے شروع ہو رہے ہیں. خیر وہ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے مارا، تو پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا بولا تھا جو آگے ہیں، کس کو یزیدی آگے ہیں. وہ تو خیر یہ وہ بات ہے کہ اگر اس ملک کے اندر یزیدی داخل ہو چکے ہیں، اور کون ہے وہ جو دوسرے جو ہیں جو یہ تھے جنہوں نے یزیدی کو مارا تھا، کیا تھے وہ جنہوں داعش والے. اس کا مطلب ہے اگر یزیدی داخل ہو چکے ہیں تو داعش والے بھی داخل ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ یزیدیوں نے شیعوں کو مارا، وہ کہتے ہیں شیعوں کو مارا ہے، سمجھے نا. اور اس میں ہمارے اس وقت جو کھچڑی بنی ہوئی ہے شیعوں کی، سنیوں کی اور یزیدیوں کی، اس کے بعد داعش والے بیچ میں آ جائیں گے. یہ مذہبی جو سسٹم ہے جس وقت جو کریٹیکل چل رہا ہے بہت زیادہ، اس کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو کہ اس کو کچھ تو آپ کا تجزیہ ہوگا کہ اس معاملے کو کس طرح سیٹل کیا جائے؟
ٹھیک ہے نا. اور کس کو سیٹل کرنا چاہیے, کس بندے, کون سی گورنمنٹ یا کون سے وہ ادارے ہیں جن کو ان جو مذاہب کے جو ادارے ہیں یا مذہبی ادارے ہیں ان کو اس جگہ پہ رکھیں گے جس سے ملک میں فساد نہ پیدا ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مذہبی جو ہے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, یہ اتنی بڑی جڑ پکڑ چکے ہیں پاکستان کے بیچ میں کہ ان کو قابو کرنا جو ہے اٹس ناٹ پاسبل. خاص طور پہ جو دور چل رہا ہے, یہ جو نظام چل رہا ہے, اس میں ان کو آپ قابو نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. پاکستان کو بریک کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. بنگلہ دیش کی طرح مشرقی پاکستان کی طرح اس کو نہیں توڑا جا سکتا. تو اس کے لیے ان کا یہ طریقہ کار ہے. بہت لاکھوں روپیہ, کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ تفویض کیا گیا ہے اور وہ جو ہے بانٹا گیا ہے اور بانٹا جا رہا ہے پاکستان میں, کہ صرف اور صرف مذہبی منافرت پھیلانے میں اور مذہب کی جنگ کروانے میں اور لڑائیاں کروانے میں اور انتشار پھیلانے میں, پھیلا کر تو ملک کو جو ہے غیر مستحکم کرنے کا. اب بات یہ ہے, ابھی کلنٹن نے بیان دیا ہے, ہلری نے, کہ القاعدہ ہم نے بنائی تھی. یعنی کہ انہوں نے القاعدہ, اب ایک یہ بہت بڑا بیان ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک عرصہ دنیا کو ڈرائے رکھا القاعدہ سے, اور اس کے نام پہ دنیا پہ اور دوسرے ملکوں پہ چڑھائیاں ہوتی رہیں اور کھربوں روپیہ کھربوں ڈالر حکومتوں کے امریکہ کے خرچ ہوتے رہے. وہ کس کے اوپر, کہ انہوں نے یہ خود بنائی تھی. داعش بھی انہوں نے خود ہی بنائی تھی, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ داعش انہوں نے بنائی تھی تو یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, بات یہ تھی, یہ ان کا طریقہ کار ہے. جب یہ جو یزیدیوں کو بچا رہے ہیں اور داعش کو, مسلمانوں کے اندر ہی داعش کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں, تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا وہ سسٹم ہے کہ پاکستان کے بیچ میں جو ہے یہ, اگر وہ القاعدہ کو پیدا کر سکتے ہیں, امریکنز کر سکتے ہیں, اس کو فارم کر سکتے ہیں, تو پاکستان کے بیچ میں مذہب میں لڑانے کے لیے جو ہے وہ جو انہوں نے کھربوں روپیہ دیا ہے, یہ ملکوں نے دیا ہے, یہ ایجنسیاں بھی جانتی ہیں, یہ سب لوگ جانتے ہیں, میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ پیسہ بانٹا گیا ہے تاکہ یہ جو ہے ان کو مضبوط کرنے کے لیے. دوسرا را جو ہے وہ پوری طرح سے انوالو ہے, صرف بلوچستان میں نہیں, وہ پاکستان کے بے شمار علاقوں میں ہے. وہ ابھی کراچی میں بھی انوالو ہے را, صرف ایم کیو ایم کے ذریعے وہ انوالو ہے. ایم کیو ایم بھی خاموش بیٹھی ہے. جو اصل ایم کیو ایم ہے, جو الطاف حسین والی ہے, وہ انڈر گراؤنڈ ہے, مگر وہ جس طرح سے ان کے پاس اسلحہ یا ان کے پاس سپورٹ ہے, تو سب جس دن وہ لوگ نکلے باہر تو وہ تباہی لے کر آئیں گے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا. اس کے اوپر کسی کی بھی نظر نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ چیز ہوگی. تو مقصد میرا کہنے کہ اس طرح سے پیسہ بانٹا جاتا ہے, تو اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا, اس کو روکا نہیں جا سکتا. اگر ان کو حسن, اگر یہ سلسلہ جاری ہے, اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ سلسلہ جاری ہے, یہ مذہبوں کو آپس میں لڑایا جائے گا اور پارٹیوں کو آپس میں لڑایا جائے گا, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہماری جو ایجنسیز ہیں اور ہماری کتنی ہیں, پتہ نہیں 100 جتنی بھی ایجنسیاں, اسپیشلی آئی ایس آئی, اور اس کے بعد جو فوج ہے, اس کا تو ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر یہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, اگر فسادات ہوتے ہیں, تو یہ تو ہتھیار پھینک دیں گے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. These issues to be dealt with iron fist. ان کو آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ضروری ہے, مگر وہ آئینی ہاتھ جو ہیں وہ ملٹری کے نہیں ہو سکتے, کیونکہ ملٹری کے ساتھ آلریڈی کانفنٹریشن میں جو ہے ڈالا جا رہا ہے جنرل پبلک کو, جو کہ سب سے بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. اینڈ سول گورنمنٹس آر انکمپیٹنٹ, جو ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی, یہ آج تک ثابت ہوا ہے. تو پھر کیا ہو, تو اس کا علاج ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ جو ریپیوٹیڈ, یہ اس لیے نہیں کہ ہم لوگ اپنی بات کرتے نہیں, ریپیوٹیڈ ملٹری ایک طرف ہو جائے اور سول سسٹم کو لپیٹ دیا جائے. یہ صدارتی نظام جو ہے یہ ایک ڈھونگ ہے, اس کو بھی ختم کر دیا جائے, اور جو ریپیوٹیڈ اور جو صحیح لوگ ہیں ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے, گورنمنٹ میں لایا جائے, اور ملٹری جو ہے اس کو پشت پناہی ہو, اور وہ جو ہے سول لوگ جو لائے جائیں وہ لوگ
لوگ جو ہے اس میٹر کو ہینڈل کریں. جہاں بات چیت چاہیے بات چیت کریں, جہاں پہ ہٹ درمی چاہیے ہٹ درمی کریں, جہاں کچلنا ہے وہاں کچلیں, جہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے, مرم رکھنا ہے وہاں مرم رکھا جائے. مگر ایک بات جو ہے وہ صرف اور صرف وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, وہ انقلاب کی گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ کوئی شخص پاکستان کی سرزمین کے اوپر پاکستان کی سوورینٹی کو جو ہے اسٹیک پر نہیں لگائے گا. اگر لگائے گا تو اس کے ساتھ بلا لحاظ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اور باقی اپنا موقف بتاؤ, تم اپنے گرجز بتاؤ, اپنی شکایات بتاؤ, اس کا گورنمنٹ دور کرے گی ہر حالت میں. مگر جو شخص چیزوں کو بگاڑے گا یا حالات کو بگاڑے گا یا سچویشن کو بگاڑے گا اور جو ہے غلط پروپیگنڈا کرے گا, اس کی کڑی ترین سزا ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر کرش بھی کرنا پڑے, اس کے لیے ایئر اسٹرائکس بھی کرنا پڑے, اس کے لیے ٹینکوں کا رخ بھی موڑنا پڑے تو بندہ موڑے. کیونکہ اس سے یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل برادری یا انٹرنیشنل آپ کو اوپر پریشر آ جائے گا. اس وقت انٹرنیشنل پریشر کدھر ہے؟ جب ایک ملک ٹوٹنے کی نیچ کی طرف جا رہا ہے, ہر آدمی جو ہے وہ پاکستان کی جڑ کو کھود رہا ہے, اس وقت انٹرنیشنل پریشر کہاں ہے؟ اس وقت مر گئے سارے. تو اس وقت بھی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں. وہ لوگ جن کا ملک ہے وہ اس کو ہینڈل کریں, اس کو ڈیل کریں. مرتے ہیں سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں مرتے ہیں, مگر پاکستان بچتا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے. مگر لاکھوں کروڑوں بچا کر اور پاکستان ٹوٹتا ہے تو سودا بہت مہنگا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ انقلابی سوچ ہوتی ہے. ملک نمبر 1 سب سے پہلے پاکستان بکواس کر کے گیا, وہ جو چوڑا چمار جو ہے جو کہ آرلی بننے کے لائق نہیں تھا, دلہ, اور وہ چیتا بن کے پھرتا تھا. ان لوگوں نے پاکستان ملٹری کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, جنرل ضیاء جیسے ایک نکھد کھڈو نے سالے نے جو کہتے ہیں ٹٹ پونجیے نے, جس کو کہ میرے خیال ہے ایک سپاہی سے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا, دلے کا نہ قد تھا نہ کاٹ تھا نہ کھوپڑا تھا. تو یہ جیسے لوگوں نے پاکستان ملٹری کو جو بدنامی دی ہے اور جو انکمپیٹنسی سے, اور یہ مشرف جیسا چوڑا چمار ان جیسے لوگوں نے کیا ہے, تو اس کی پرائس آج پے کی جا رہی ہے. تو اس لیے مقصد میرا کہنے کا ہے, جب ہم ایک ہی بات کہتے ہیں, ہمیں اس بات کا دکھ ہے, تکلیف ہے, نہیں ہونا چاہیے مسنگ پرسن, نہیں ہونا چاہیے ظلم و ستم, نہیں, معصوموں کو کبھی ٹچ نہیں کیا جانا چاہیے, ان کی دادسی ہونی چاہیے, ان کو پوچھا جانا چاہیے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جانا چاہیے. مگر معصومیت کا لبادہ اوڑھ کے جب آپ اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں تو پھر اگر کوئی ان کو مسنگ بناتا ہے تو وہ جائز بناتا ہے. کیونکہ جن لوگوں کے یہ رونے رو رہے تھے, میں نے خود سنا ہے, اب جیسے کریمہ کا رونا رو رہے تھے, اسے 10 جگہ پاکستان کو گالی نکالی, پاکستان سے آزادی کی بات کی. کون سی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے, اس کا قتل واجب ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پاکستان کی سے آزادی کی بات کر رہا ہے. وہ پھر اس کا کوئی موقف نہیں ہے, اس سے دوسری بات ہی نہیں ہے, اس کو مار دینا ہی ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان سے آزادی کا لفظ لوگ بھول جائیں, ان کی نسلیں بھول جائیں. لیکن یہ لوگ وہاں پہ جب ایسا کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو اور لوگ اور میڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ بھی غدار وطن ہیں, وہ سب اس میں انوالو ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک ٹوٹ گیا تو ان لوگوں کا حشر کیا ہونے والا ہے, ان کے خاندانوں کا حشر کیا ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ آخر میں بات بند کرتے ہیں, حج کو اینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو کسی بھی حال میں جو ہمارا جو قانون ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی حال میں جو ہمارے ملک کے اندر جو مذہب ہیں, شیعہ سنی اور یہ سب ہیں, اس کو جو ہے کنٹرول کیا جائے. میرا خیال ہے اس کے اوپر ایسی زبردست قسم کے قانون بنائے جائیں کہ کوئی کسی کے اوپر جو ہے کیچڑ مت اچھالے اور کسی کو قتل شتل کے قتلوں کا جو چکر ہے, قتل کرنا اور کیا نام ہے کافر کرنا ایک دوسرے کو, اس کا بھی سسٹم جو ہے ختم ہونا چاہیے. کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ لگتی چھوٹی ہے, لیکن یہ ایک دوسرے کو کافر کہنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا, یہ بات بھڑکتی جائے گی اور بھڑکتی بہت اوپر چلی جائے گی. اس کا بھی رکنا بہت ضروری ہے. اس کا بھی یہ کہ جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مذہبوں کو رسپیکٹ دلوائیں اور اس میں ایسے قانون بنائیں جو کسی کے اوپر تہمتیں مت لگائیں, اور کسی کو یہ نہ کافر کی حد تک بلانا جو ہے یہ بہت غلط ہے, بہت ہی غلط ہے کسی بھی فرقے کو کافر کہنا. میں یہ اپنی کنکلوڈنگ لائن یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بلوچستان کے حالات کو کنٹرول کیا جائے. مگر میری پریڈکشن یہ ہے
کہ جس نہج پہ حالات جا رہے ہیں اس کو اب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ ہاتھوں سے بات نکلتی جا رہی ہے. خاص طور پہ سول گورنمنٹ کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, مگر یہ موجودہ سول گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹروورشل ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملٹری کو بھی کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے نہ ہی اس کو ملٹری کنٹرول کر پائے گی اور نہ ہی یہ موجودہ سول گورنمنٹ کنٹرول کر پائے گی. اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جلد سے جلد آنکھیں کھولی جائیں اور اس سسٹم کو رول ڈاؤن کیا جائے, جمہوریت کو رول ڈاؤن کیا جائے, اس کو جو ہے اس کا ختم کر دیا جائے سسٹم. اور جو ہم نے کہا ہے جس طرح سے کہ اگر ملک سے محبت ہے, اگر ایجنسی کو ملک سے محبت ہے, اگر فوج کو ملک سے محبت ہے اور خود اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں مگر حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ صرف اور صرف انقلابی گورنمنٹ اور انقلابی اقدامات جو ہے کرنے والے لوگوں کو لے کر آئیں اور اس کے بعد پھر ان کو فری ہینڈ دیں. اور پھر دیکھیں کہ بلوچستان اگر اگلے 50 سال کے لیے سکون میں نہ آ گیا تو پھر چلو بلوچستان کی بات ہوگی. میں آپ سے پوچھا ہے کہ یہ مذہبی ہے, اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا, ہم جو ہے نہیں بات کرو, بولو کچھ بولو اس کے بارے میں, کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں اپنی عقل کے مطابق بات کروں. یہ نہیں کہ میں رک کے بول رہا ہوں کہ جی میں کرنا نہیں چاہ رہا, اوائڈ کروں. میں اسے اتنی بات جانتا ہوں کہ یہ چیز بھی ہاتھوں سے نکل چکی ہے. یہاں پہ میں نے جواب دے دیا ہے. سول گورنمنٹ جو ہے, کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ نہ ہی کوئی آئین بنا سکتی ہے, قانون سازی کر سکتی ہے اس معاملے کے اوپر کہ کوئی کسی کے مذہب پہ نہ بولے, کوئی نہ بولے. بہت دیر ہو گئی ہے, میں یہ تو کہہ رہا ہوں. اٹس ٹو لیٹ فار ایوری تھنگ. نہ ہی اس کو کوئی عامر بنا سکتا ہے, نہ ہی کوئی مجلس شورا بنا سکتی ہے, نہ قومی اسمبلی بنا سکتی ہے, نہ ہی کوئی مانے گا, کیونکہ وہاں پہ ایک صرف اسی بل کو پاس کرانے کے لیے کہ جی کوئی کسی کے مذہب میں انٹرفیئر نہ کرے, وہاں پہ جنگ و جدل شروع ہو جانی ہے اور وہ لٹک جانی ہے. جی جیسا بہت سارے قانون سازیاں لٹک رہی ہیں, اور یہ جو ہے یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا وہی حل ہے کہ آئیں وہ لوگ جو آ کر کرتے چلے جائیں. میں نے یہ کہا ہے, یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بات کرو. سمپل ایز دیٹ. اس لیے جی وہ بھی چاہے بلوچستان ہو, چاہے مذہب ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, اس کے لیے ہنی فسٹ ود آئرن فسٹ جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک جو ہے یہ حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے. نہ ہی مذہبی منافرتیں, نہ ہی یہ چیزیں, نہ ہی بلوچستان, کوئی بھی چیز کنٹرول میں, نہ ہی جنرل پبلک. ان کے لیے ہنی شکنجا, ہنی فسٹ کی ضرورت ہے. آئرن فسٹ سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا, اور وہ آرمی نہیں کر سکتی کیونکہ آرمی آلریڈی بہت گندی ہو چکی ہے. اور سول گورنمنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ہر سول گورنمنٹ کرپٹڈ ہے اور آج تک کی اور انکمپیٹنٹ ہے. تو پھر کون لوگ آنے چاہیے, یہ ان کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. نظام انقلاب ان سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہ بالکل جو ہے 5 پوائنٹ ہے. اور ٹھیک ہے, پھر ابھی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوئی اور بات تو نہیں کرنی؟ نہیں, بس یہ بات تھی بہت ضروری. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں, وہ میری عادت ہے نا بیڑی سی, یہ جو ہے نا کہ جس کو بھی دیکھیں صدر سے لے کے نیچے تک آپ کسی بھی باتیں سن لیں, یہ جو ملک ہے یہ اس ملک میں یہ ہوتا ہے, اس ملک میں وہ ہوتا ہے, اس ملک میں ملک کا کوئی لفظ نہیں ہوتا. یہ میں ان کو لوگوں کہنا چاہتا ہوں, کم از کم اپنے عہدوں کا خیال کیا کرو. ملک لفظ ہے, ملک لفظ نہیں ہے, ملک. وہ تعلیم اور علم کے ساتھ اور پڑھائی کے ساتھ آتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ ملک ہے, ملک لفظ ہوتا ہے. چلیں, بس یہ کہنا تھا مجھے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ سب کو. تھینک یو ویری مچ جو ہمیں جوائن کیا, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں, آگے بھی دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ ملیں گے اگلی ڈسکشن کے ساتھ. تھینک یو, بائے بائے, چاؤ, خدا حافظ.